نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی سورۃ آل عمران سے ایک عظیم دعا کے حوالے سے ذکر ہوگا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 16 نمبر آیت میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ذکر کرنے سے پہلے انسان کی خواہشات کا ذکر کیا ہے، چونکہ دعا کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق میں جو گفتگو ہے وہ سمجھنی ضروری ہے، تو اس دعا کا بیک گراؤنڈ اور اس دعا کی حکمت صحیح طور پر سمجھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، انسان کی خواہشات میں سے یہ باتیں ہیں کہ من النساء، وہ عورتوں کو پسند کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، والبنین، اس انسان کی خواہش ہے کہ اللہ اس کو بیٹوں سے نوازے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومہ، اور اس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے پاس سونا چاندی کے ہیرے جواہرات کے خزانے بھرے ہوئے ہوں۔ قناطیر یہ جمع ہے خزانوں کی۔ والخیل المسومہ، اور ایک خواہش اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس برانڈڈ سواری ہو۔ خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، اور مسومہ کہتے ہیں جس کو اسٹیمپ لگی ہوئی ہو، یعنی بڑے ہی اصیل قسم کے زبردست گھوڑے اس کو پسند ہیں۔ چونکہ یہ اس وقت کے دور کی عمدہ سواری تھی، آج کل کے دور میں خیل سے مراد ہوگا کہ وہ سواریاں، وہ گاڑیاں جو انسان کو پسند ہے، اور مسومہ سے مراد وہ برانڈ کی، جس برانڈ کی وہ پسند کرتا ہے۔ کسی کو فراری پسند ہے، کسی کو لیموزین پسند ہے، ہر قسم کی اپنی خواہشات ہیں۔ والانعام والحرث، اور کسی کو جانور پسند ہیں، والحرث، کسی کو کھیتی باڑی پسند ہے۔ آج کل کے دور میں جو شہروں میں ہیں ان کے پاس تو جانور بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں پالنے کے لیے، تو ان سے مراد ہوگا، انعام سے مراد وہ انویسٹمنٹ جو انہوں نے اپنے کاروبار میں لگائی ہوئی ہے۔ چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں لوگ ان جانوروں کی خرید و فروخت کرتے تھے، ان کا بیوپار کرتے تھے، وہ ان کی انویسٹمنٹ تھی۔ اور حرث کہتے ہیں اس کھیتی کو جب فصل اتر آئے، فصل نکل آئے، تو اس وقت کے لوگوں کو وہ پسند تھی کہ ہمارے باغ میں بہت زیادہ فصل ہو، اور وہ جب اترتی تھی تو اس کو کچھ اپنے لیے رکھ لیتے تھے، کچھ فروخت کرنے کے لیے، اور باقی دانے دوبارہ اس میں انویسٹ کرتے تھے، دوبارہ بوتے تھے تاکہ وہ زمین دوبارہ فصل دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہشات کا ذکر کر کے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، بھئی یہ جتنی بھی خواہشات ہیں یہ دنیا کے فائدے کے لیے ہیں۔ اگر ان کا صحیح طور پر استعمال ہوگا تو آخرت میں بھی یقینی فائدہ ہوگا، لیکن اصل جو فائدہ ان چیزوں سے ملتا ہے وہ دنیا میں ہی ملتا ہے، اور اللہ کے نزدیک تو اس سے بھی بہت بہتر اجر و ثواب اور بہت بہتر چیزیں موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے حبیب آپ فرمائیں انہیں، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیزیں نہ بتاؤں جو عورتوں سے، بیٹوں سے، مال و دولت سے، چاندی سونے سے، اور بہترین سواریوں سے، اور جانوروں سے، اور کھیتیوں سے بھی زیادہ بہترین چیز نہ بتا دوں تمہیں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو اللہ کے نزدیک متقی ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات تیار کیے ہیں۔ جنت کہتے ہیں باغات، باغ کو،
اور جنات اس کی جمع ہے باغات، اور جنت کہتے ہی ایسی سرزمین کو ہے کہ جس سرزمین میں نیچے کی مٹی نہ نظر آئے بلکہ اوپر کا سرسبز اور شاداب منظر اتنا خوبصورت لگے کہ بیچ میں کوئی زمین یا کوئی ایسی بنجر جگہ نظر نہ آئے بلکہ لہلہاتی ہوئی فصلیں ہی فصلیں ہوں، تو وہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اسی کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان نہروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں فرمایا ہے۔ فرمایا دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، اور شیریں اور لذیذ پانی کی نہر ہے۔ ورضوان من اللہ ازواج مطہرۃ، اور ساتھ میں انہیں پاک و پاکیزہ بیویاں عطا ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور آخر میں اللہ نے سب سے بڑی عطا، سب سے بڑا انعام ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو اپنی رضامندی دے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ راضی ہو جانا یہ بظاہر ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن جس بندے سے اس کا کوئی دوست یا اس سے کوئی ایسا شخص جس سے اس کی انسیت ہے، کسی کے والدین سے اس کی انسیت ہوتی ہے، کسی کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ انسیت ہوتی ہے، کسی کو اپنے دوستوں سے انسیت ہوتی ہے، تو اگر جس سے انسیت ہے وہ شخص ناراض ہو تو وہ ہر وقت اسی ٹینشن میں رہتا ہے کہ یہ ناراض ہے مجھ سے، لیکن جس دن وہ اس سے راضی ہوتا ہے اس دن وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ یا کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا کام ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلطی نکالنا ہو اس بندے میں، اور اچانک کسی دن وہ تعریف کر دے تو اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس نے آج میری تعریف کی ہے، یہ تو ہمیشہ خامیاں نکالتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، ان مال و دولت سے، ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو اللہ تمہیں دے گا قیامت والے روز نیکیاں کرنے پر، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ تو بندوں کے اعمال کو اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اللہ کی رضامندی اور جنت، یہ جو باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں پاک و پاکیزہ، اور انہیں ازواج مطہرات جو اللہ جنت میں عطا کرے گا، یہ کون ہوں گے؟ نمبر ایک، انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، اور دوسرا ساتھ میں الذین، یہ وہ لوگ ہوں گے یقولون، جو دنیا میں یہ کہتے تھے ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں، تیرے فرما بردار ہیں۔ ایمان کے مفہوم میں یہ ساری باتیں ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم سے تیرے دین پر عمل کرتے کرتے کچھ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ذنوب کہتے ہیں ایسی کوتاہیوں کو جو انسان کو شرمندہ کر کے رکھ دیں، اس لیے کہ ذنب کہتے ہیں جانور کی دم کو، اور جانور کی دم اس کی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے ہوتی ہے، تو اسی سے ہے ذنوب جمع، یعنی ایسے گناہ جو انسان کو اللہ کے سامنے بھی شرمندہ کر دیں اور لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اننا آمنا، ہم مومن تو ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری ایسی کوتاہیوں کو جو ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیں، فاغفر لنا، انہیں تو ڈھانپ دے، چھپا دے، نہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کہ ہم رسوا ہو جائیں دنیا میں، اور نہ وہ باتیں بار بار ہمارے ذہن پر سوار ہوں کہ ہم اسی ٹینشن میں رہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ انسان کو گناہ کرتے ہوئے جب لذت محسوس ہوتی ہے تو اس وقت گناہ کا پتہ نہیں چلتا، جب گناہ کر چکا ہوتا ہے پھر بعد میں ملال ہوتا ہے کہ یہ کیا مجھ سے گناہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اول تو ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے، لیکن اگر کوتاہی ہو جائے، ایسی کوتاہیاں جو شرمندہ کر کے رکھ دیں، تو فاغفر لنا، اپنی رحمت کے سائے میں
ہمیں جگہ دینا اور ہماری گناہوں کو چھپا لینا۔ بہت سے نیک لوگ ایسے ہوں گے جن کے اللہ دنیا میں بھی کوتاہیاں چھپا دیتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں نہیں آتی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں، حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو آپ کو ہنسی آئی، اور آپ اتنا ہنسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ نبی علیہ السلام فرمایا کل قیامت کے روز اللہ ایک گناہ گار کو اپنے قریب بلائے گا، اور اس حدیث کا مفہوم ہے قریب بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اے اللہ، اے بندے، تو نے یہ کمی کوتاہی تجھ سے ہوئی تھی؟ کہے گا اللہ یہ کمی کوتاہی ہو گئی تھی مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یہ بھی ہوا تھا؟ تھوڑا سا جھجکے گا کہ میں منع کروں یا ہاں کروں، کیا کروں؟ پھر نہ چاہتے ہوئے کہے گا ہاں اللہ خطا تو ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب جب یہ بات سنے گا تو اللہ سے کہے گا اللہ وہ فلاں غلطی بھی میں نے کی تھی، فلاں غلطی بھی کی تھی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اللہ نے معاف کر دی اور نیکیوں میں بدل گئی۔ تو اللہ سے کہے گا اللہ مجھے وہ گناہ بھی یاد آ رہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہنس دے گا کہ ابھی تو شرمندہ ہو رہا تھا، ابھی تو چھپانا چاہتا تھا، اور ابھی کہتا ہے مجھ سے وہ غلطی بھی ہوئی تھی، وہ بھی۔ نبی علیہ السلام بھی یہ حدیث سناتے ہوئے مسکرانے لگے۔ تو یہ کیفیت ہے۔ تو فغفر لنا کا معنی ایک تو ہوتا ہے کہ بخش دے، معاف کر دے، اور دوسرا ایک معنی ہوتا ہے چھپا دے، اس لیے کہ مغفر میں بتا چکا ہوں گزشتہ دروس میں، اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو جنگ کے میدان میں مجاہدین پہنتے ہیں، اس سے انسان کا سر چھپ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور دعا کے آخر میں وہ کہتا ہے اللہ جس طرح تو نے چھپا لیا آخرت میں بھی تو چھپا لینا اور ہمیں آگ والے عذاب سے محفوظ کر دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف وہ لوگ یہ دعا ہی نہیں کرتے رہتے بلکہ ساتھ میں عمل بھی کرتے ہیں۔ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ صبر لوگوں کی تکالیف پر بھی ہوتا ہے، صبر نیکی کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، صبر گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو بڑی مشکل لگتی ہیں لیکن صبر کرنا پڑتا ہے۔ تراویح میں اگر قاری صاحب پہلی رکعت میں آدھا سپارہ یا پاؤ پارہ پڑھ لیں، وہاں پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ نیکی تو ہے لیکن صبر کرنا پڑتا ہے، نماز توڑ کے تو نہیں جا سکتے، تو وہ امتحان ہوتا ہے، وہ بھی ایک صبر ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ انسان کے سامنے حرام چیزیں پڑی ہوئی ہیں، دوست یار شرابی نشئی ہیں، دل کرتا ہے یار شراب پی کے دو دیکھے، لیکن وہ بچا ہوا ہے، صبر کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی صبر کہتے ہیں۔ لوگوں کی تکلیفوں پر بھی صبر ہے، اور صبر نیکی کرنے کے لیے ڈٹنے کا نام بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصابرین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کل قیامت کے روز انعامات میں اللہ کی رضا ملے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کرنے کے بعد صبر کرتے ہیں۔ والصادقین، سچ بولتے ہیں، نیکی کی تصدیق کرتے ہیں۔ والقانتین، قناعت پسند ہوتے ہیں، جو رب نے دیا ہے اس پر خوش رہتے ہیں، جو نہیں دیا اسی پر نہیں روتے پیٹتے کہ مجھے تو وہ چیز نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، فلاں کو تو یہ چیز دے دی ہے، اس کو یہ عطا کر دیا۔ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو وہ چیز دے دی ہے لیکن ہمارے پاس اس سے بڑھ کر اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو مال و دولت دے دیا، لیکن ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عافیت بھی تو دی ہے۔ کوئی انسان صحت عافیت مال و دولت سے نہیں خرید سکتا، کتنا ہی مال و دولت خرچ کر دے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے صحت نہیں ملتی۔ تو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، اس صحت پر خوش ہو، قناعت کرے، قانتین بن جائے۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت، اسحار یہ سحری سے ہے، اردو کے قریب لفظ ہے سحری۔ صبح کے وقت، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ سحری کے وقت استغفار کی حکمت یہ ہے کیونکہ وہ ساری رات سو کر گناہ نہیں کر رہا،
لیکن انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر غلطی نہ بھی ہو پھر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ سحری کے وقت گزشتہ 24 گھنٹے مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی ایک دن اور رات کا آخر چل رہا ہوتا ہے سحری کے وقت، یعنی اس وقت رات ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ تو اس وقت استغفار کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ دن میں جو غلطیاں ہو گئیں اس پہ اللہ سے توبہ کر لیں اور اب آگے والے دن کے لیے نئے سرے سے کاوشیں کریں، کیونکہ ایک انسان کو اگر گزشتہ گناہ کی فکر لگی رہے گی تو مستقبل ٹینشن میں گزرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر غلطی ہو بھی گئی تو بالاسحار ہم یستغفرون، ایک مقام پر آتا ہے سحری کے وقت وہ استغفار کر لیں گزشتہ کاموں کی تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب وہ آگے کی طرف دیکھیں، جب نیا دن شروع ہو تو اب انہوں نے نئے سرے سے نیکیاں شروع کرنی ہیں، نئے سرے سے کام کاج کرنے ہیں۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی ایک فہرست بھی بتائی ہے، جن پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے روز جنت عطا فرمائے گا، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور انہیں ازواج مطہرہ نصیب فرمائے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی انہیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق دے اور ان نیک اعمال پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔